یہ جو پیپلز پارٹی کی اس وقت مطالبات ہے، ظاہر سی بات ہے اس پہ ٹرانسفر کی بات ہوگی، پوسٹنگز کی بات ہوگی، پی ایس ڈی پی کی بات کر رہے ہیں، وہ چھوٹے موٹی جو اور کمیٹی کے معاملات سالو ہونے ان کی بات کر رہے ہیں، تو ممکنہ طور پہ یہ حل ہو جائے گا ایشو؟ بجٹ کے لیے ووٹ دے گی پیپلز پارٹی یا ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، ووٹ دینا ہی ہوگا اور پی ایم ایل این ان کو اکوموڈیٹ کرے نہ کرے؟ آپ کو یاد ہے پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی ایک دفعہ بلاول صاحب نے تقریر کر دی تھی کہ ہم بجٹ پر ووٹ نہیں ڈالیں گے. پھر قومی اسمبلی میں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ ڈار صاحب میرے انکل ہیں اور شہباز شریف میرے بیسٹ پرائم منسٹر ہیں. تو یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کھیلتے رہتے ہیں. ہمارے لیے کوئی نیا تو نہیں ہے کہ ہم سرپرائز ہو جائیں. وہ کہتے تھے کہ میں لاہور سے وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا کسی کو پوری الیکشن کیمپین میں. پھر انہوں نے لاہور کے وزیر اعظم کو ووٹ ڈالا بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ. کوئی منڈی بہاؤدین سے یا ملتان سے یا سائیوال سے تو پرائم منسٹر نہیں بن گیا یا سانگڑ سے، لاہور سے ہی پرائم منسٹر بنا ہے. اور وہ پوری الیکشن کیمپین کہتے تھے میں لاہور سے پرائم منسٹر نہیں بننے دوں گا، کسی بزرگ کو نہیں بننے دوں گا. تو بزرگ ہی پرائم منسٹر بن گیا. تو لہذا میرے لیے ان کے بیانات اور ان کے عمل میں اکثر مجھے کافی گیپ نظر آیا ہے. اور مجھے اب بھی یہ یقین ہے کہ وہ بالآخر بجٹ کے حق میں تقریر بھی کریں گے اور بجٹ پر ووٹ بھی ڈالیں گے. یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے. اب یہ بات ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیل انہوں نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد کی ہے وہ کوئی اچھی ڈیل نہیں وہ سٹرائک کر سکے. ان کے جو سینٹرل ایگزیکٹو 2 دن بیٹھی رہی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، وہ کوئی سینسیبل ڈیسیژن ان کو اب نہیں لگ رہا. اور ان کے خیال میں وہ بہت ہی غلط فیصلہ کر دیا سینٹرل ایگزیکٹو نے. اب اس کو رول بیک کرنے کا وقت ہے. پہلے کہہ رہے ہیں پنجاب میں سپیس چاہیے، وزارتیں مانگ رہے ہیں. سپیس پولیٹیکل سپیس وزارتیں ہی ہیں نا جی. وہاں دوسری طرف مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ پنجاب میں تو ہمیں آپ کے ووٹوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی عددی اکثریت پوری ہے تو ہم آپ کو وہاں پر سپیس کیوں دیں. اسی طرح مرکز میں بھی وزارتوں کی بات ہے کہ وزارتیں دیتے ہیں. جو ڈیل آپ نے 8 فروری کے بعد کی تھی اس وقت شاید خیال تھا کہ سسٹم چل نہیں سکے گا، بہت توقعات تھیں کہ سسٹم رول بیک ہو جائے گا، چند مہینوں کا مہمان ہے. اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ گاڑی چل پڑی ہے اور لیکن مزمل صاحب دو دفعہ پرٹیکولرلی پی ایم ایل این کی جانب سے وزارتوں کے حوالے سے رابطہ کیا گیا. اگر وزارتیں چاہیے ہیں تو وہ اتنا مشکل بات نہیں ہے وفاق کے اندر. وہ تو دوست بھی جو بیچ میں پرانی بات ہے، گارنٹرز ہیں، اب نہیں ہے وہ آفر ٹیبل پہ. تو جو گارنٹرز ہیں اس نظام کے اب وہ آفر ٹیبل پر موجود نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ آفر ٹیبل پر موجود نہیں ہے. وہ آفر اس وقت جب حکومت بن رہی تھی اس وقت ضرور ٹیبل پر موجود تھی، لیکن اس کے نتیجے میں پھر صدر مملکت نہیں دیا جانا تھا. پھر صدر تو کسی اور پارٹی کا ہونا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے جب آئینی عہدے لے لیے ہیں، اب آپ وزارتیں بھی لے لیں تو پھر سارا کچھ تو نہیں آپ کو دیا جا سکتا. تو میرے خیال میں یہ اقتدار، پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہہ رہی ہے کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس کم کر دیں. پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت کم کر دیں. پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی نہیں ہے کہ پیٹرول پہ جو لیوی بڑھائی گئی ہے اس کو کم کر دیں. ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف ہے ہمیں پولیٹیکل سپیس دی جائے، ہمارے ایم این ایز کو ترقیاتی فنڈز دیے جائیں جو پی ایس ٹی پی کی بات ہے، ہمیں اقتدار میں حصہ دیا جائے. تو یہ اس پر بحث ہو رہی ہے. تو میرے اور آپ کے لیے تو نہیں وہ پیپلز پارٹی کو مقدمہ لڑی حکومت سے جا کر کہ ہم کہیں کہ وہ تو میری اور آپ کی بات کر رہی ہے. لہذا اس میں بہت ایک بات میں ضرور بھٹی صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت مجھے موقع نہیں ملا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اگر مذاکرات ہوئے تو پھر حکومت کا تو بہت نقصان ہو جائے گا اور حکومت کی تو فائدہ ہی اس میں ہے کہ مذاکرات نہ ہوں. دیکھیں 2013-14 میں 129 دن کے دھرنے کے بعد بھی ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا دھاندلی کے اوپر، کوئی ایسی بات نہیں. آج بھی اگر آپ نے دھاندلی کا مقدمہ سیٹل کرنا ہے تو 2024 کا تو نہیں سیٹل کرنا، 2018 کا بھی ساتھ سیٹل کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف 2024 کا سیٹل کر کے 18 پہ مٹی ڈال دیں گے. اگر پی ٹی آئی 2018 کے دھاندلی کو بھی ساتھ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ٹیبل پہ رکھے گی کہ ٹھیک ہے آپ 18 کے انتخابات کا بھی آر ٹی ایس انویسٹیگیٹ کر لیں اور 24 کا بھی کر لیں تو پھر تو کنسنسس بن سکے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ صرف جو ہم نے دھاندلی کی ہے اس پر تو مٹی ڈال دیں، اگر ہمارا ڈپٹی سپیکر سٹے پہ رہا ہے 5 سال تو وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن ابھی ذرا اسلام آباد والی سیٹیں فوراً ڈیسائیڈ کر دیں. اگر ہم نے 5 سال سٹے پہ کام کیا ہے تو وہ اس کا ذکر نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات آج ذرا فوراً ہی فیصلہ کر دیں تو پھر اس پر کون مانے گا؟ یعنی نقطہ آغاز یہ ہوگا کہ خالی 2024 نہیں پھر 2018 کی بات بھی کی جائے. یہ جو پیپلز پارٹی کی، آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ؟ بالکل دینا چاہ رہا ہوں. میں ایک تو بڑا حیران ہوتا ہوں جو اس 76 سالہ تاریخ کے باپ الیکشن کو باقی الیکشنوں سے ملایا جاتا ہے.
ایک بڑا میں حیران ہوتا ہوں کہ دوسرا میں اس پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ 2013 بھی کھول لیں 2007 بھی کھول لیں لیکن کوئی اس کا امپیکٹ پڑے گا آج؟ اگر کہا جائے کہ 2013 میں مزمل صاحب کے ساتھ ہوں کہ دھاندلی ہوئی تو کیا شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی؟ لیکن کورس کریکشن تو ہو جائے گی نا، نہیں کورس کریکشن دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس نہ کریں. آپ کس کورس سوری ٹو انٹرپٹ یو بھٹی صاحب، صرف ایک منٹ مزمل، صرف ایک منٹ آپ دیکھیے، اندازہ کریں کہ 2024 کا الیکشن کون سی کورس کریکشن کی آپ بات کرتے ہیں؟ 2024 کا الیکشن یا تو ایک آپ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں، ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہتے ہیں، دروازے بند کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے. میرے جس تناظر میں بات کر رہا تھا کہ 2024 کے جو جھرلو زدہ الیکشن ہے جس کو میں نہیں کہہ رہا، ساری یہ واحد الیکشن ہے جس کی نہیں یہ چھوٹا لفظ ہے، جو یہ واحد الیکشن ہے 2024 کا جس پہ سارے متفق ہیں کہ دھاندلی زدہ ہے. جیتے ہوئے ہم نہیں جیتے، ہارے ہوئے ہم نہیں ہارے، اور جو ان کے اپنے ہیں جو حکومت کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، الیکشن بیچے گئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے فارم 45 کی آفر، فارم 47 کی آفر ہوئی. تو بات یہ ہے کہ 2001 یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے 76 سال کا بیٹھے اور اپنی غلطیاں مانیں جو مذاکرات ہے. دوسرا یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر یہ بیٹھیں گے 185 میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب فارم 45 کھلیں گے تو وہ موجود رہیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سیٹ موجود رہے گی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہوگی اگر فارم 45 کھلیں گے تو حکومت بنائے گی؟ تو میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بینیفیشری ہے اور مزید جھگڑے کی بھی یہ بینیفیشری. چلے مزمل صاحب آپ جواب دیں، پھر میں جاؤں گی ان کی طرف، کاظمی صاحب کی طرف. جی دیکھیں بھٹی صاحب، 2013 کے انتخابات کی دھاندلی جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن میں طے ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ کیس عمران خان صاحب ہار چکے ہیں، اور 35 پنچر ایک مذاق تھا، یہ وہ بتا چکے ہیں کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا تو میں نے کر دیا. تو وہ 2013 تو ان دھاندلی سے پاک الیکشن ضرور موجود ہے کیونکہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنا اور انکوائری ہوئی. سوال 2018 کا ہے کہ ایک آر ٹی ایس کے نتیجے میں ایک ناجائز حکومت اس ملک میں بنی جس نے ناجائز حکومت کی 4 سال، اس پر مٹی کیسے ڈال دیں؟ وہ ناجائز قرار دی جائے گی تو بات آگے چلے گی، اس کو جائز کیسے قرار دیا جائے؟ وہ وزیر اعظم اپنے آپ کو سابق کیسے لکھ سکتا ہے جو تھا ہی ناجائز؟ اس کے بعد 2024 کی بات کریں گے، پہلے 2018 کی بات کریں گے. ایک ناجائز قبضہ خور حکومت کو جائز تاریخ کے دائرے میں نہیں لکھا جا سکتا. 2013 میں نواز شریف نے اپنی حکومت کو جائز قرار دیا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ. مزمل صاحب افسوس کی بات یہ ہے نا کہ 2018 کی وہ تمام آپ اپنی دھاندلی کے بینیفیشری ہو کر دوسروں پہ الزام نہیں لگا سکتے. پھر جو باقی جماعتوں نے دھاندلی کے پیداوار ہو کر اس ملک میں آئے اور آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. 2018 والا راستہ ہی اپنایا نا، جو اس کے دھاندلی کے خلاف جنہوں نے پرنسپل پوزیشن لی ہوئی تھی. سر جو راستہ انہوں نے بنایا وہی راستہ رہنا تھا نا. جو جنرل فیاض نے راستہ بنایا اسی راستے پہ پوری قوم چل رہی ہے. راستہ بدل کیسے جائے گا؟ انہوں نے بنایا وہ راستہ، یہ موجود ہے اس راستے کے. یہ لے کر آئے اس ملک میں دھاندلی کا کلچر، غالب جلوس کا کلچر، بے ایمانی کا کلچر.